الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم السلام ہم دہرا رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں چند ایک باتیں پڑھی، اور انشاءاللہ آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کے واقعات کی ابتدا کریں گے۔ ان کے واقعات کے ضمن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جن پیغمبر کے واقعات پڑھنے کی ابتدا کر رہے ہیں، خدا کے نبیوں میں بڑا مشہور نام رہا، بلکہ آج جب ہم 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں، آج کے زمانے میں بھی حضرت کا حسن
ضرب المثل ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، ہر واقعے کی اپنی تاثیر ہے۔ جن پیغمبر کا تذکرہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ سب جانتے ہیں وہ خدا کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں غالباً کے لفظ کے ساتھ ہی مولانا عبد الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ یکجا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور واقعات جس طرح قرآن میں ہیں باقی کسی نبی کے ویسے یکجا نہیں ہیں، الگ الگ مقامات پر تو ہیں، لیکن حضرت یوسف ایک ایسے خدا کے نبی گزرے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے واقعات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جگہ بیان فرمایا، ایک ہی صورت میں بیان فرمایا۔ میں نے ابھی عرض کیا ہر واقعے کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آج بھی جب قرآن کو اترے ہوئے بھی صدیاں ہو گئیں، حضرت یوسف کو اس دنیا سے پردہ فرمائے بھی زمانے بیت گئے، لیکن آج بھی اگر کوئی شخص پریشان ہو، اس کے دل پر کسی غم کا سایہ ہو، علماء نے لکھا ہے اور کچھ نہ کرے، وقت نکال کر صرف سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دے، غم ختم ہو جائے گا۔ یہ حضرت یوسف کے واقعے کی تاثیر ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ فرمایا غم سے نڈال ہو اور کچھ نہ کرے، صرف سورہ یوسف کھول کے دیکھ کے تلاوت شروع کر دے، جتنا بھی شدید غم کیوں نہ ہو، سورہ یوسف اور حضرت یوسف کے واقعے میں خدا نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ دل کا غم ختم ہو جائے۔ یہ تاثیر کیوں آئی؟ سنیں اب ابتدا سے۔ خدا کے آخری رسول، دھیان سے غور سے میری باتوں کو سنو، خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جتنی مدت رونق رہے، پھر جب خدا نے چاہا اس دنیا سے پردہ فرما دے۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جتنے سال رہے اس دنیا میں، ان سالوں میں ایک سال ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عام الحزن کہلاتا ہے۔ علماء کی اصطلاح میں اسے عام الحزن کہتے ہیں۔ عام الحزن کا معنی یہ ہوتا ہے غم کا سال۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں یہ کوئی ایسا سال آیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید غم کے بادل گزرے ہیں۔ علماء نے دو واقعے لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ فرمایا کہ جناب ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، حضرت علی کے والد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، مشکلات میں حضور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں، یہ اگلی بات رہی کہ حضور کے عقیدے کو قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بھی فرمایا عقیدہ اسلام کا، پر انکار کر دیا۔ اور روح اسی طرح نکل گئی۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیے، صحابہ بھی اداس ہو گئے حضور کو دیکھ، لیکن ظاہر بات ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت اس پاک ذات کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اسے ملتی ہے جسے وہ ذات چنتی ہے۔
اچھا، اب جب جناب ابی طالب اس دنیا میں نہ رہے، ایک یہ غم، بلکہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تک جناب ابی طالب رہے مکے والوں کو میری مخالفت کھل کر کرنے کی ہمت نہیں پڑی، لیکن جب ابی طالب ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان نہ رہے تو پھر مکے والے جو ہمارے عقیدے پر نہیں تھے انہوں نے کھل کر ہمارا مقابلہ کیا۔ وہ واقعات انشاءاللہ اگر خدا نے زندگی دی تو قصص الانبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرحلے پر آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک جناب ابی طالب کے جانے کا دکھ، دوسرا دکھ یہ کہ جناب ابی طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو قبول نہیں فرمایا، ورنہ اس دنیا میں تو انسان آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، موت ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو مستقل فنا کر جائے، نہیں، انسان ایک کروٹ بدلتا ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، اور اس دنیا سے اس دنیا میں داخل ہونے کا پل موت ہے۔ وہ انسان آتے بھی ہے جاتے بھی ہیں، یہ حقائق ہمیں خود انبیاء نے تو بتائے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا بادل اس لیے بھی چھایا کہ جناب ابی طالب نے حضور کے عقیدے کو قبول نہیں کیا۔ دوسری بات، علماء نے لکھا ہے کہ جناب ابی طالب کی موت کو ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ محسنہ اسلام، حتیٰ کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ محسنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے چلی گئی۔ حضور بہت اداس ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، حضور آخری لمحات تک بھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے، وقتاً فوقتاً، حضور کبھی حضرت خدیجہ کو بھولے نہیں، بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں نصیب فرمائیں جو قربانی کے ایام آ رہے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں حضور کی زندگی کو کتابوں میں، قربانی کا جو گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے گوشت میں سے ایک حصہ ایسے بھی نکالتے کہ فرماتے کہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ اچھا، اور ایک ام المؤمنین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نے ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی بات ہوئی تو ذرا تلخ لفظ بھی استعمال کر دیا۔ دیکھیں بھئی، بات یہ ہے، یہ اعتراض کی بات نہیں، محبت کی بات ہوتی ہے۔ اب چاہے اب دیکھیں حضرت خدیجہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن دوسری جو ہیں وہ بھی حضور کی عزت ہے، حضور کا حرم ہے۔ اب انہوں نے فرما دیا کہ آقا کیا آپ ہر وقت خدیجہ 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 فرماتے رہتے ہیں کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک ایسے غصہ ہوا، غصے کے ایسے آثار حضور کے چہرے میں ظاہر ہوئے، جیسے بعض اکابر نے فرمایا کہ جیسے انار کے دانے کو حضور کے چہرے پہ کسی نے نچوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات کر رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ باقی لوگوں نے تو میری بات، میرا کلمہ اس وقت قبول کیا ہے جب خدا نے اسلام کو قوت دی ہے، خدیجہ نے محمد کا ساتھ اس وقت دیا ہے جب مکے کی گلیوں میں محمد اکیلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خدیجہ کا تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ ہم خدیجہ کو نہیں بھول سکتے۔ کہنے کا معنی یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جناب ابی طالب کا غم ابھی ختم نہیں ہوا، 3 دن اور حضرت خدیجہ چلی گئی۔ یہ فیصلے تو خدا کے ہیں نا، جتنی خدا نے
اس کھلونے میں چابی بھری ہے، یہ کھلونا اتنی ہی دیر چلے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے حضور بہت اداس ہوئے، بہت اداس ہوئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سال حضور کی زندگی کا عام الحزن رہا۔ یہ دن چل رہے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت یوسف کے واقعے کو حضور پر نازل کیا، پورا واقعہ۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پورا واقعہ حضرت یوسف کا حضرت محمد الرسول اللہ کے دل پر اللہ نے نازل فرمایا۔ کیوں نازل فرمایا؟ علماء نے لکھا ہے نازل اس لیے ہی تو اللہ نے فرمایا کہ یوسف کے تذکروں میں اللہ نے جو تسکین رکھی ہے، یوسف کے تذکروں میں اللہ نے جو رانائی رکھی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ سورہ یوسف کی ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور دل کے غم گھٹتے جا رہے ہیں۔ آج بھی جیسے میں نے ابتدا میں کہا، اسی کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی کسی دل پر دل کے بادل چھائے ہوئے ہوں اور کچھ بھی نہ کرے، سورہ یوسف کھول کے بس تلاوت شروع کر دے، دل کی دنیا بدل جائے۔ سورہ یوسف وہی ہے جو حضور کے زمانے میں تھی، سورہ یوسف کی تاثیر آج بھی وہی ہے جو حضور کے زمانے میں تھی، بس ہم پڑھنے والے پیچھے ہوں۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف اتری، ایک تو یہ علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف کے واقعے کا سبب، کئی اور اسباب بھی علماء نے لکھے ہیں۔ مثلا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ والوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اختلافات ہوئے عقیدے پر، چلتے چلتے ایک بات عرض کروں، غور سے دھیان سے سنو۔ آج آپ ہر طرف ایک بات سنتے ہوں گے، اتفاق ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بس پیار محبت ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ آج اکثر آپ لوگوں سے سنیں، ان کا سبق یہ بات جی اتفاق ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء کی زندگی کو دیکھیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یاد رکھو نہ ہر اتفاق محمود ہے، نہ ہی ہر اختلاف مذموم ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہ ہر اتفاق اچھا ہے، نہ ہر اختلاف برا ہے۔ یہ آسان اردو میں کرتے، اب بھی نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ آپ لوگ بھی تقاریر سن سن کے تھکے ہوئے ہیں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کن کن کی سنیں؟ گلوں کی سنیں یا کانٹوں کی سنیں؟ ایک ہی بات ہوگی نا، یا گل کی سنیں گے یا پھر کانٹوں کی سنیں گے۔ اب میں گاف کی جگہ غین تو لگا نہیں سکتا، کام خراب ہو جائے۔ گل کس کو کہتے ہیں؟ اور اگر غین لگا دو، گاف ہٹا دو تو یہ سامنے بیٹھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا جاگ کے رہا کرو۔ یہ ویسے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ہمیں ذمہ دار ماننا چاہیے، یہ ہمارے ہی حالات ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ وہ یاد ہے آپ کو اقبال مرحوم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ سجدہ بالکل محمود ہے، لیکن سجدہ اپنے مقام پر، اب میں سبحانک اللہم سے بھی پہلے سجدے میں گر جاؤں؟ اس لیے ہر اختلاف کے وقت بگڑ مت جایا کرو، نہیں جی بس اختلاف۔ ہر اختلاف برا نہیں ہوتا، ہر اتفاق اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات ہوتی
تو مدرس حرم فرماتے ہیں ساری کائنات محمد الرسول اللہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے. جب حضور پر نہیں ہوئی تو اور کس پر ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا کے جو جلیل القدر نبی اس دنیا میں آئے، سب پر سارے متفق ہو گئے تھے؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مکے والوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلافات ہوئے، تنگ آ کر، کیا آ کر؟ تنگ آ کر یہودیوں کے پاس گئے. یہودی مکے میں نہیں تھے، عیسائی بھی مکے میں نہیں تھے. ان کے ہاں گئے اور ربائیوں سے ملے. ایک ربائی جو ان میں بڑا تھا، ان سے کہنے لگے بات ایسی ہے کہ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ ہمارے شہر میں مکہ مکرمہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام آیا کرے تو یہ پڑھ لیا کریں. ویسے آپ لوگ دل میں پڑھتے ہوں گے، ابھی تک اس معراج پر میں نہیں پہنچا کہ آپ کا دل دیکھ لوں، اور ہونٹ ماشاءاللہ میں کسی کے ہلتے نہیں دیکھتا، اور پیچھے والے تو ماشاءاللہ ہیں، وہ تو سبحان اللہ ہیں، ان کو تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے. اس لیے جب حضور کا نام آئے تو یہ یاد رکھیں، یہ ایمان کی نشانی بھی ہے اور محبت کا تقاضا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حضور کو نبی نہیں مان رہے تھے جو وہاں گئے ہوئے تھے اس وقت. ہم چاہتے ہیں کچھ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرواؤ، ہم تو تھک گئے. اچھا، وہ جو ربائی تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک سوال دیتا ہوں، جا کر ان سے یہ سوال کرو، اور میں اپنے علم کی روشنی میں تمہیں بتاؤں، گر وہ خدا کے نبیوں میں سے نہیں ہیں تو وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. کہا بھئی اب آپ ہمیں ابھی بتاؤ. اس ربائی نے کہا کہ ان سے جا کر ملاقات کرو اور ان سے کہو کہ دیکھیں ہم آپ اور سے ساتھ ایک فیصلہ کرنے آئے ہیں. جی کیا فیصلہ کرنے آئے؟ جی فیصلہ یہ کرنے آئے ہیں کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں اس سوال کا جواب دے دو بس. اگر آپ نے جواب دے دیا ہم مان لیں گے کہ واقعی ہی آپ کا دعویٰ سچا ہے، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو پھر معاملہ برعکس ہے، نعوذ باللہ. مکے والوں نے کہا جواب دو، سوال دو، کیا پوچھنا ہے؟ ربائی نے کہا ان سے جا کر پوچھو کہ حضرت یعقوب کی اولاد یہ تو تھے شام میں، یہ مصر میں کیسے آ نکلے؟ یہ جا کر ان سے پوچھو. ان کا مسکن تو وہ رہا، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق وہاں رہے جہاں حضرت یعقوب نے ڈیرا ڈالا، جو ان کا گھر بنا. اب حضرت یعقوب کی اولاد بھی شام میں ہی پلی، لیکن یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ یہ سوال آسان نہیں تھا. آپ کو تو ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہے. وہ اٹھ کے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ مکرمہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئے ہیں اور بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے. آپ ہمارے سوال کا جواب گر دے دیتے ہیں ہم مان لیں گے کہ آپ کا دعویٰ سچا ہے، اور اگر خدا نہ کرے آپ نہ بتا پائیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر معاملہ برعکس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کیا ہے؟ کہنے لگے سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب یا حضرت یعقوب کی اولاد یہ شام کے تھے،
شام میں ہی رہتے تھے، یہ مصر کیسے آ نکلے؟ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کا یہ سوال معمولی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں اور حضور کا لقب امی تھا اور حضور کا لقب امی رہا، اور قرآن میں بھی ہے۔ ایک بات، دوسری بات، مولانا عبد الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی درسگاہ نہیں تھی۔ وہ ربائی جانتا تھا مکہ مکرمہ میں کوئی درسگاہ نہیں تھی جہاں حضور نے درس لیا ہو۔ اور یاد رکھیں خدا کے نبی، یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، خدا کے نبی آسمان سے نیچے اس زمین کے اوپر صرف خدا کے شاگرد ہوتے ہیں، بس۔ وہ جانتا تھا وہاں کوئی درسگاہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سوال اتنا عام ہے جسے ہر شخص جان سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو، آپ پڑھ لیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوری سورہ یوسف آقا کے دل پر نازل کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرمایا میرے نبی قرآن کے نورانی آئینے میں میرے یوسف کے واقعات کو پڑھتے جاؤ، ان کا سوال اسی میں آ جائے گا کہ حضرت یعقوب اور یعقوب کی اولاد تو شام سے تھے، مصر میں کیسے آ گئے؟ اب جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف نازل ہوئی، الف لام را، یہ حروف مقطعات کی ہے، حروف مقطعات میں سے ہیں۔ الف لام را، بعض علماء نے ان کے معنی بھی لکھے ہیں، یہ 3 حرف ہے نا، الف لام را، لیکن حقیقت یہی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات کے جو معنی ہیں وہ حقیقتاً یقیناً اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، واللہ اعلم، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کے معنی مراد کیا ہے۔ الف لام را حروف، اچھا اللہ جانے ان کے کیا معنی ہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، اور اسی میں سلامتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص ظاہر ہوا، اس نے کہیں ان کے معنی بیان کرنے شروع کر دیے، تو وہ دور یہ دور تو نہیں تھا، وہ تو خیر القرون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا، وہ آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سامنے کھڑا کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے پڑھنا شروع کیا، الف لام را، ایک کوڑا مارا، اب وہ ہاتھ بھی حضرت عمر کا تھا، وہ تو ہل گیا، تلک آیات الکتاب المبین، دوسرا مارا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تیسرا مارا، وہ تو ہل گیا، وہ کہنے لگا حضرت میرا قصور ہی بتا دے مجھے۔ حضرت نے فرمایا کہ الف لام را کے معنی کرتا ہے تو، اس کے معنی جن کے دل پر اترا ہے یہ کلام وہ نہیں جانتے تو کیسے جان گیا ہے؟ حضرت عمر تھے نا، پتہ ہے آپ پڑھے حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا، میں خدا ہوں۔ حضرت عمر کو پتہ ہے، حضرت نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ، حضرت نے اسے یہ نہیں پوچھا تیرے خدا ہونے کی دلیل کیا ہے، حضرت کے سامنے آیا، حضرت نے جوتا اتارا، شروع ہو گئے، 2 ماری، 3 مارے، چوتھی جو لگی تو کہتا ہے جی بس میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ ٹھکانے آ گئے تیرے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے مناظر ختم نبوت، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج اس دور میں جو فتنے ہیں ان کا علاج یہ ہمارے آرڈیننس نہیں، ان کا علاج صحابہ کا آرڈیننس ہے، وہی علاج ہے ان کا۔ صحیح بات حضرت فرماتے تھے یا غلط؟ اور بولو تو صحیح، حضرت فرماتے تھے ان کا علاج یہ تھوڑا ہے
بلکہ مناظر ختم نبوت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب ضیاء آرڈیننس نافذ ہوا تھا ضیاء الحق مرحوم کے دور میں، حضرت نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ صدر محترم یہ ان قادیانیوں کا علاج ضیائی آرڈیننس نہیں صدیقی آرڈیننس ہے۔ یہ تھوڑے سمجھتے ہیں جو آپ ان کو سمجھانے چلے ہو۔ کیوں؟ یہ پڑھے لکھے بگڑے ہوئے ہیں، پڑھا لکھا بگڑ جائے اس کا سدھرنا خدا کے ہی ہاتھ میں ہے، وہ نہیں سدھرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب جن کے دل پر جن کی مادری زبان میں یہ حروف مقطعات اترے ہیں وہ نہیں جانتے ان کے معنی، تو نے کیسے جان لی ہے؟ حضرت نے فرمایا آئندہ خبردار اگر ان کے معنی بیان کیے، تم ان کے معنی بیان کر کے امت میں گمراہی پھیلانا چاہتے ہو؟ بس جن کے معنی آمنہ کے لال نہیں بتائے تو تم کون ہوتے ہو؟ حضرت نے صحیح فرمایا غلط فرمایا؟ بولو تو صحیح۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑے ہیں، حضور کے چہرے پر وہ انوار ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اللہ جی کیا کھول کھول کر بیان کرتی ہے؟ علماء نے فرمایا سب سے پہلی بات صحیح عقیدے کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ چلتے چلتے ایک بات عقیدے کی بھی سنو گے؟ اسی ضمن میں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ شان نزول کے اس موقع پر جناب ابی طالب کا غم حضور کے دل پر چھایا، یہ سورت اتری، ٹھیک ہے؟ آگے حضرت نے دعوت فکر دی ہے۔ آج آپ کو ایک عقیدہ سنائی دے گا، حضور اور مختار کل۔ سنے ہو؟ نہیں سنے ہو؟ جیسے ہے نا کہ حضور اور عالم الغیب، حضور اور حاضر و ناظر، حضور اور مختار کل، یہ سنے ہو؟ یہ تینوں اکٹھے چلتے ہیں۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے بڑی عجیب دعوت فکر دی ہے اپنی کتاب مطالعہ بریلویت کی 5ویں جلد میں۔ حضرت نے لکھا حضور کے لیے مختار کل کا عقیدہ ماننے سے پہلے 10 باتیں غور طلب ہیں۔ ان میں سے ایک بات علامہ خالد محمود صاحب نے یہی لکھی ہے کہ مختار کل وہ ذات ہوتی ہے جو کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، کوئی شے اس کے قبضے سے باہر نہ ہو، وہ جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے کر دے، وہ مختار کل ہوتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ بولو بولو نا۔ اچھا اب یہاں پر علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا سورہ یوسف پڑھنے سے پہلے سمجھو جناب ابی طالب حضور کا عقیدے کو قبول کر کے نہیں گئے، حضور نے پیش بھی فرمایا تو جواب میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بس اسی پر ہوں، اب اگر آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے عقیدے کو قبول کرتا ہوں، یہ مرنے کے بعد تانا دیں گے مجھے کہ مرتے وقت ڈر گیا، میں تانا برداشت نہیں کر سکتا، آگے دوزخ لکھی ہے تو اللہ کی مرضی ہے۔ حضور کا عقیدہ قبول نہیں کرا، چلے گئے۔ علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں سچ بتانا حضور کے اختیار میں تھا کہ جناب ابی طالب کو کلمہ پڑھا دیتے؟ بولو۔ اچھا اب پھر عقیدہ مختار کل اور یہ بات کیسے اکٹھی ہوگی؟ صرف جوش میں آ کے یہ کہہ دینا اور جی دیوبندی تو وہابی ہیں، وہ تو گستاخ رسول اور منکر رسول ہے۔ اس علماء دیوبند کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور سنو، اگر کوئی اور نہیں سمجھتا، اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے، اللہ نے آپ کو مواقع دیے ہیں، آپ خود سوچیں یہ دو باتیں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اگر حضور چاہ سکتے اور حضور چاہتے اور حضور مختار کل تھے، جناب ابی طالب کو ایمان دے دیتے یا نہ دے دیتے؟ بولو۔ تو پھر عقیدہ مختار کل کیسے رہا؟ کہنے میرے دوست اپنے عقیدوں کو برباد مت کرو، وہاں کوئی الیاس کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی یہ بہارے سا، یہ بھی عجیب دھندا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ہم بھی تو کوشش نہیں کرتے۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ مختار کل کے بارے میں پوری ایک کتاب لکھی ہے، دل کا سرور۔ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ ہمیں شوق ہی نہیں ہے، ہم کیوں پڑھیں گے بھائی؟ ہم مسلمان کے گھر میں تو پیدا ہوئے ہوئے، بعد میں یہ تو بیٹھک میں بیٹھ کے کہہ ہی دیں گے یار ایک مولوی یوں کہتا ہے دوسرا یوں کہتا، ہم کہاں جائیں؟ فقط یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی، اپنے عقیدوں کو برباد مت کرو۔
اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے، لیکن یاد رکھیں خدا کی خاص صفتیں خدا کے نبی میں مت لاؤ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر عیسائی خدا کی ذاتی، خدا کی قدرتیں، خدا کی صفتیں حضرت عیسیٰ میں مانے، ان کے شرک میں کوئی شک نہیں، اور آپ اور ہم حضرت محمد الرسول اللہ کے لیے مانے، ہمیں کھلی چھٹی ہے۔ کیوں؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، وہ ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو مانے کواکب میں کرشمے تو کافر۔ لیکن آگے فرماتے ہیں مومنوں پر کھلی ہیں یہ سب راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، اور ولیوں کے رتبے نبی سے بائیں، کہ دن رات قبروں پہ نظریں چڑھائیں۔ اب مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے، اس لیے میری بس وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھو۔